السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر شراب پیتا اور مجھ سے اجنبیوں کی طرح بات کرتا۔ دن میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا اور مجھ سے معافی مانگتا کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ میں نے اس بارے میں ایک عالم سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر کسی کا سایہ ہے۔ میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ ایک رات وہ پھر اٹھا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھا مگر آئینے میں اس کا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک بوڑھی عورت تھی جو میری طرف دیکھ کر، جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے مشکلات اور مصیبتوں نے اپنا رخ میری جانب کر لیا تھا۔ میرا شوہر عادل، جو بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ ایک بری لت میں ملوث تھا، ایک بری عادت میں مبتلا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر شراب پیتا تھا۔ ایک رات اچانک بے چینی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی، لیکن بیڈ کی دوسری سائیڈ خالی تھی۔ میں پریشانی کی وجہ سے فوراً اٹھ بیٹھی۔ پہل تو مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے عادل پانی پینے کے لیے گیا ہو، لیکن ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے بوتل کے گرنے کی آواز سنائی دی تھی۔ بوتل کی آواز سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی، ننگے پاؤں چلتی ہوئی کچن تک آئی تھی۔ میں نے دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کچن میں جھانکا تھا، لیکن جب میری نظر عادل پر پڑی تھی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ عادل زمین پر گرا پڑا تھا اور وہ گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی نسیں ابھری ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں بھی عجیب انداز میں چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو زمین پر گرے دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے پکارا تھا کہ عادل۔ میری آواز سن کر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا تھا اور وہ اپنے سر کو پکڑ کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے پہچان نہ پا رہا ہو۔ اس نے اجنبیت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ تم کون ہو؟ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اٹھ کر میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے کہا تھا کہ عادل، میں ماشا ہوں، تمہاری بیوی۔ وہ میری بات سننے کے بعد مسکرانے لگا تھا اور وہ بنا مجھے کچھ کہے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میں بہت دیر اس کے پاس کھڑی رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس رات میں دوبارہ نہ سوئی تھی۔ ساری رات پریشانی کی وجہ سے میں جاگتی رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ صبح سویرے اس کے چہرے پر ہوتی تھی۔ چائے بنا دو، سر بہت بھاری سا ہو رہا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ رکھا تھا۔
اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ رات کو تم نے کیا کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا تھا اور کہا تھا کہ میں تو رات کو سو گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم آدھی رات کو اٹھ کر شراب پی رہے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا تھا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ میں تو شراب کبھی بھی نہیں پیتا۔ میں خاموش ہو چکی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے میں نے رات کو خواب دیکھا ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ وہ حقیقت تھی۔ مجھے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر عادل نے کہا تھا کہ اگر میں نے کبھی کچھ ایسا کیا ہو جو تمہیں برا لگے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑی تھی۔ اگلے ایک ہفتے تک وہ معمول کے مطابق ہی سو گیا تھا اور معمول کے مطابق ہی وہ اٹھتا تھا، لیکن پھر ایک رات وہ اچانک اٹھ بیٹھا تھا اور کچن میں جا کر اس نے دوبارہ سے شراب پینی شروع کر دی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد خاموشی سے میرے پہلو میں آ کر لیٹ گیا تھا۔ اگلی رات پھر وہ اٹھ گیا تھا اور اس کے اٹھتے ہی میں بھی فوراً سے اٹھ گئی تھی اور میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کچن میں جا کر سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تھی کہ عادل کیا ہوا، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ اس کا جسم عجیب طرح سے کھڑا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، اور اس کی گردن نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچی تھی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو؟ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پھر میری بات سن کر وہ چیخ کر بولا تھا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میں نے فوراً ہی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے خوف تو محسوس ہوا تھا، لیکن میں نے پھر بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کمرے میں لے کر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات مان گیا تھا، لیکن اس وقت اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ ابھی بھی نیند میں ہو۔ جب وہ صبح اٹھا تھا تو وہ معمول کے مطابق مسکرا رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا آدھی رات کو اٹھ کر چلنا معمول بن گیا تھا، اور جب میں صبح اس سے بات کرتی تھی تو اسے کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ کبھی وہ دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا گھنٹوں گھنٹوں، کبھی وہ آدھی رات کو واش روم کی ٹھنڈی ٹائلوں پر ساری رات کھڑا رہتا تھا۔ میں اسے بلانے کی اس وقت جتنی بھی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی میری بات نہ سنتا تھا، اور پھر وہ ان کو پہلے جیسے ہی ہو جاتا تھا۔ صبح وہ مہربان اور نرم لہجے والا، اور رات کو کچھ اور بن جاتا تھا۔ میں اس کے اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ سے بہت ہی پریشان تھی، اور میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ رات کو وہ کیوں اس قدر بدل جاتا ہے؟ کیا رات کو وہ کچھ اور بن جاتا ہے؟ ایک دن جمعہ کی رات کو میں نے وضو کیا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اس رات میرے دل پر ایک عجیب قسم کا بوجھ تھا۔
اچانک میری نظر عادل پر پڑی تھی۔ وہ پرسکون ہو کر سو رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ ابھی میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے عادل کی آواز سنائی دی تھی کہ وہ آ گئی۔ میں نے چونک کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ میں سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی تھی، لیکن عادل بستر میں موجود نہ تھا۔ اس کی جگہ کو خالی دیکھ کر میری دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی تھی، لیکن عادل کو آئینے کے سامنے کھڑے دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی۔ وہ آئینے کو اس طرح گھور رہا تھا کہ جیسے آئینے کے اندر کوئی ہو۔ میں نے چند سیکنڈ رک کر اسے آواز دی تھی، اسے پکارا تھا کہ عادل۔ اس نے میری آواز نہ سنی۔ میری آواز اس نے نہ سنی تھی، وہ بس آئینے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹ ایسے ہل رہے تھے کہ جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں آہستگی سے اس کی جانب بڑھی تھی، اور میں نے سرگوشیانہ انداز میں اس سے پوچھا تھا کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا۔ میں اس کے پیچھے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جو ہی میری نظر آئینے پر پڑی تھی، میرا جسم کپ کپانے لگا تھا، کیونکہ عادل کی چہرے کی بجائے آئینے میں کسی اور بوڑھی عورت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس عورت کے لمبے سفید بال تھے، اور اس کی آنکھوں میں سے سورج کی طرح سرخی جھلک رہی تھی، اور اس عورت کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، اور ان پھٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر ایسا لگا تھا کہ جیسے خون کی بوندیں نکل رہی ہوں۔ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک عادل پلٹا تھا، اور اس کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا کہ کیوں کھڑی ہو یہاں؟ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا کہ عادل، وہ آئینے میں۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آئینے میں؟ میں اس کی بات سن کر ڈر کے مارے خاموش ہو گئی تھی، اور مجھے خاموش دیکھ کر، مجھے چپ دیکھ کر وہ بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اسے لیٹتے دیکھ کر میری پریشانی میں کافی حد تک کمی ہوئی تھی۔ میں نے آئینے میں ایک حقیقی عورت کو دیکھا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت ایک جن تھی یا سایہ تھی یا کچھ اور، لیکن وہ جو کچھ بھی تھی، میرا شوہر آدھی رات کو اٹھ کر اس سے باتیں کرتا تھا، اور عجیب قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے اس رات پورا یقین ہو گیا تھا کہ میرا شوہر میرا نہیں رہا، بلکہ وہ رات ہوتے ہی کسی اور کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ وہ رات تو گزر گئی تھی، لیکن میں ڈر کی وجہ سے ساری رات جاگتی رہی تھی۔ عادل حسب معمول صبح مسکراتے ہوئے اٹھا تھا۔ جب میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی تو وہ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا کہ رات کو تم سوئی نہیں، تمہاری آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہیں، سب خیر تو ہے؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے رات کو تمہارے چہرے میں کسی اور بوڑھی عورت کا عکس دیکھا تھا، اور میں اس سے ہی ڈر کر ساری رات جاگتی رہی تھی۔
اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں معلوم کر کے رہوں گا، میں ہر حال میں معلوم کر کے رہوں گی کہ مجھے عادل کے چہرے میں کسی بوڑھی عورت کا عکس کیوں دکھائی دیا ہے، اور وہ آدھی رات کو اٹھ کر کیوں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک جاننے والے عامل کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ مولانا سلیم، جو مولوی ہونے کے ساتھ ساتھ عامل بھی تھے، وہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے عادل کے آفس جانے کے بعد گھر کو تالا لگایا تھا اور میں نے اس گاؤں کا رخ کیا تھا جہاں پر وہ مولانا رہتے تھے، کیونکہ میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلے بھی وہاں پر کافی مرتبہ گئی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ باہر نکلا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے مولانا صاحب سے ملنا ہے، کسی ضروری کام کے سلسلے میں۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے آواز لگائی کہ مولانا صاحب، آپ سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، بھیجو اسے۔ مولانا صاحب کی بھاری مگر پرسکون آواز سنائی دی۔ میں اپنا دل تھام کر اندر چل پڑی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب قسم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مولانا سلیم سفید داڑھی والے، تیکھے نقوش اور عجیب گہری آنکھوں والے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور میں ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے میرے مسئلے کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ ساری حقیقت سے میں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے میری بات سننے کے بعد کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں حیرانگی سے، تعجب سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی، تمہارے شوہر پر کسی انسان کا سایہ نہیں بلکہ کوئی بہت ہی پرانا سایہ ہے جو پیدائش کے ساتھ ہی لگ جاتا ہے اور پھر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل رک سا گیا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بچوں کی پیدائش کے وقت ایسی چیزیں ارد گرد موجود ہوتی ہیں جن کو موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو کوئی کچھ کہنے کی کوشش کرے تو وہ بچے کے ساتھ اس طرح لگ جاتی ہیں کہ پھر کبھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں نے خوف اور ڈر کی وجہ سے مولانا کی جانب دیکھا تھا۔ مولانا سلیمان نے مجھے مزید بتایا تھا مولانا سلیم نے مجھے مزید بتایا تھا کہ میرے شوہر کی پیدائش کے وقت ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس واقعے کا تعلق اس بوڑھی عورت سے تھا۔ وہ بوڑھی عورت ابھی پوری طرح نہیں سامنے آئی،
لیکن وہ اپنی ضد کوشش میں ہے اور وہ تمہارے شوہر پر رات کے اندھیرے میں زیادہ تر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کی ساری طاقتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ میں نے بے بسی سے مولانا سے پوچھا تھا کہ اب میں کیا کروں؟ میں اپنے شوہر کو اس بوڑھی عورت کے چنگل سے کیسے بچاؤں؟ مولانا نے میری بات سن کر پاس پڑی ہوئی کتاب اٹھائی تھی اور ایک آیت پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں پہلا وظیفہ دوں گا، مگر بیٹی وہ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، چونکہ وہ سایہ بہت پرانا ہو چکا ہے، اس لیے اس کی مضبوطی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ سایہ چاہے گا کہ تم وظیفہ مت پڑھو، وہ تمہیں اپنی جانب سے روکنے کی پوری کوشش کرے گا، وہ تمہیں ڈرائے گا بھی، لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے گا۔ مولانا کی بات سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے دھیرے سے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی شوہر کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا نے میری بات سن کر اپنی دراز کھولی تھی اور اس میں سے ایک پرچی نکال کر اس پر کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے وہ پرچی میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پہلا وظیفہ ہے اور تم اسے 3 راتیں پڑھنا، عشاء کے بعد جب تمہارا شوہر سو چکا ہو۔ لیکن میری ایک اور بات یاد رکھیں، جیسے ہی تم یہ وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرو گی، اس عورت کو اندازہ ہو جائے گا کہ تم اسے اس کے شوہر سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے وہ تمہیں روکنے کی پوری کوشش کرے گی، اپنا مکمل زور لگائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی رات ظاہر ہو جائے، لیکن تم نے اس سے بالکل بھی نہیں ڈرنا اور وظیفہ پڑھنا بالکل بھی مت روکنا۔ میں مولانا کی بات سمجھ چکی تھی۔ مولانا نے مجھے اور بھی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔ میں نے ان سب باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ میں تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد گھر واپس آ گئی تھی۔ میرا دل بار بار گھبرا رہا تھا، لیکن میں ہمت بالکل بھی نہیں ہارنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ہمت ہار گئی تو میں اپنے شوہر کو کبھی بھی اس بوڑھی عورت کے چنگل سے آزاد نہیں کروا پاؤں گی۔ رات ہوتے ہی میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر اس وقت گہری نیند میں تھا، اگرچہ اس وقت میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پانے کی اور خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ ابھی میں نے وظیفہ پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے قریب سے گزرا ہو۔ حالانکہ اس وقت کھڑکی بھی بند تھی، میں گھبرائی نہیں تھی۔ ابھی میں نے آدھا وظیفہ ہی پڑھا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے میرے آ کر بالکل کھڑا ہو گیا ہو۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنے ہی والی تھی کہ میرے مولانا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی کہ پیچھے
بھول کر بھی مت دیکھنا، پیچھے نہیں دیکھنا۔ اس لیے میں نے پیچھے بالکل بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میری نظر آئینے پر پڑی تھی تو اس پر بوڑھی عورت کو دیکھتے ہی مجھے میرا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور وہ بوڑھی عورت بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ میرا ہے، وہ تو میرا ہے، تو اسے مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ لیکن میں نے وظیفہ پڑھنا بالکل بھی بند نہ کیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ بوڑھی عورت بالکل ہی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے چیخ کر عادل کو پکارا تھا کہ عادل اٹھو، اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اچانک سے آنکھیں کھولی تھی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں یہ کہا تھا کہ کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو؟ میں نے فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ عادل نے مجھے اس قدر گھبرائے ہوئے دیکھ کر تسلی دی تھی، اور میں اس کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ اگلی رات پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے وہ وظیفہ عادل کے سرہانے پڑھنا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس قدر سرد ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی کہ میرا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میں سمجھ چکی تھی کہ یہ جنگ بالکل بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ بوڑھی عورت ایک خاص چیز چاہتی تھی، اور وہ چیز میرا شوہر تھی، میرا شوہر عادل تھا، جو میں کسی بھی قیمت پر اس کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بالکل بھی رات کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ میں نے عادل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا، اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس لیے میری سوچوں کا رخ میری ساس کی جانب گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہی دراصل سب حقیقت کو جانتی ہوں گی، لیکن انہوں نے حقیقت کو سب سے چھپا لیا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے ہی پوچھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت عادل کے آفس جاتے میں نے اپنی ساس سے پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ ایسا یاد ہے جس کا عادل پر کوئی اثر پڑا ہو؟ میری بات سنتے ہی میری ساس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے، اور وہ کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بہتر کر لیا تھا، اور اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں اپنی ساس کے تیور دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی، اس لیے میں نے ان سے پھر پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میری ساس نے مجھے محلے میں ایک میلاد پر جانے کے لیے کہا تھا۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں پر میری ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی، ایک ضعیف العمر عورت سے ہوئی، جس سے عادل اماں کہتا اور مانتا تھا، اور اس نے ہی عادل کی پرورش کی تھی۔ مجھے پریشانی میں ڈوبے دیکھ کر اس نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے مجھے وہ کچھ بتا دیا تھا جس کے بارے میں جاننے کے لیے میں بے چین تھی۔ اس بوڑھی عورت نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میرا شوہر بچپن میں جب وہ سب گھومنے کے لیے کہیں پر گئے ہوئے تھے، 3 گھنٹوں کے لیے غائب ہو گیا تھا،
اور جب وہ ملا تھا تو اس وقت وہ بالکل ہی خاموش تھا۔ اس کی بات سنتے ہی میں سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ وہ بوڑھی عورت اس دن ہی میرے شوہر کے پیچھے لگی تھی، کیونکہ وہ جس جگہ پر گھومنے کے لیے گئے تھے وہ ایک پرانی حویلی تھی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پر بوڑھی روحیں بستی ہیں۔ میں یہ سنتے ہی کانپنے لگی تھی، اور میں نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ میں ہر حالت میں اپنے شوہر کو اس بوڑھی عورت کے چنگل سے آزاد کرواؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اپنے گھر کو اس طرح برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور جب میں شام کو گھر واپس آئی تھی تو عادل بالکل ہی نارمل انسان کی طرح مسکرا رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ رات کو بالکل ہی ویسا بن جائے گا۔ اس لیے میں نے اس کے سوتے ہی، عادل کے سوتے ہی، میں نے دوبارہ مولانا صاحب کی طرف سے دیا جانے والا وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس بار بھی اس بوڑھی عورت نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں پھر بھی نہ رکی تھی، اور میں نے اسی رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ پر جاؤں گی جہاں عادل بچپن میں گیا تھا۔ اس لیے میں نے صبح ہوتے ہی اس خالہ کو کال کی تھی جس نے مجھے حقیقت سے، سچائی سے آگاہ کیا تھا، اور اس نے میرے ساتھ جانے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تھی تو میں اس حویلی کو باہر سے ہی دیکھ کر ڈر چکی تھی، خوف زدہ ہو چکی تھی، اور میں اس حویلی میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ کر ہی کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے خالہ نے تسلی دی تھی، اور اس نے ہی مجھے ہمت دلائی تھی جب میں اس ویران حویلی میں اندر داخل ہوا تھا۔ تو میں اس کے اندر کا ماحول دیکھ کر ہی ڈرنا شروع ہو چکی تھی۔ حویلی کے اندر ہر چیز گرد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا، مجھے ایسا فیل ہونے لگا تھا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ اس حویلی کے اندر بہت سی جگہ پر خون بکھرا ہوا تھا، لیکن وہ جمع ہوا تھا وہاں پر دیواروں پر اس بوڑھی عورت کی ہی تصویر بنی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی میں سمجھ چکی تھی کہ یہ حویلی بھی اسی کی ہے۔ اسی لمحے باہر سے کسی عورت کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں اور خالہ گھبرا کر باہر نکل آئی تھی۔ حویلی کے دروازے پر ہی دو نوجوان لڑکے موجود تھے جن کا تعلق اس گاؤں سے تھا، جو قریب ہی موجود تھا۔ انہوں نے ہم دو اکیلی عورتوں کو حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکے کا سوال کیا، اس کے نوجوان بیٹے کو جس سے وہ بہت زیادہ چاہتی تھی، اچانک ایک دن مار دیا تھا، اور انہوں نے بوڑھی عورت کو بھی مارا تھا، جس کی وجہ سے اس عورت کی روح بدلہ لینے کے لیے آئی تھی، اور وہ صدیوں سے بدلہ لے رہی ہے۔ اس نے عام لوگوں سے بھی بدلہ لینا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ جسے بھی اس کا دل کرتا اس میں سما جاتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد ہی اس کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ دونوں کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گئی تھی، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تھے، اور میں اور خالہ وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی۔ اس لیے ہم نے بھی واپسی کا فیصلہ کیا تھا، لیکن
میں نے مولانا سلیم سے ملنے کے لیے جانا تھا، اس لیے میں نے خالہ کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا اور ہم دونوں مولانا سلیم سے ملنے کے لیے چل پڑے تھے۔ میں نے وہاں پہنچ کر مولانا کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جس کی وجہ سے مولانا نے مجھے پڑھنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ طاقتور وظیفہ دیا تھا۔ اس وظیفے کی وجہ سے میں بہت خوش تھی، کیونکہ مولانا نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ عورت بہت جلد میرے شوہر عادل کی جان چھوڑ دے گی، جو میں چاہتی تھی، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب میں گھر پہنچی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا، مجھے ایسا فیل ہونے لگا تھا جیسے کوئی چیز بار بار میرے پیچھے چل رہی ہو اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس تعویذ کی وجہ سے پرسکون تھی جو مولانا سلیم نے مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا تھا، اور میں نے اپنی حفاظت کے لیے اسی وقت اس کو پہن لیا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور میں نے اس ہدایت کو اپنے ذہن میں رکھا تھا جو مولانا صاحب نے مجھے آتے ہوئے کی تھی، کہ اگر میں اس عورت سے ذرا سا بھی ڈر گئی تو وہ عادل کو چھوڑ کر مجھ پر حاوی ہو جائے گی، جو میں کسی بھی حالت میں نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے پوری دل جمی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا جاری کیا تھا۔ ابھی مجھے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس عورت نے مجھے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ یہ سب چھوڑ دے، ان سب وظیفوں کو چھوڑ دے، یہ سب تمہارے بس کا کام نہیں۔ لیکن میں نے پھر بھی اس وظیفے کو پڑھنا جاری رکھا تھا۔ اب وہ عورت رو رو کر مجھ سے کہنے لگی تھی کہ یہ سب روک دو، یہ سب روک دو، لیکن میں نہ رکی تھی۔ میں نے مزید زور زور سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا، وہ عورت غائب ہو چکی تھی۔ اگلی رات میں نے پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ عادل سو رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کوئی میرے گلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے میں نے مزید اس وظیفے کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی سایہ دیوار کے اندر گھس گیا ہو۔ میں اس وقت خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی، اور یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی کہ جب بھی میں وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تھی، وہ عورت مجھے روکنے کے لیے آ جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے اگلی رات جب میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ بوڑھی عورت عادل کے گلے کو دبا رہی ہو۔ میں آج بھی اس رات کو یاد کرتی ہوں تو میں لرز کر رہ جاتی ہوں۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو روکنے کے ساتھ ساتھ وظیفہ پڑھنا بھی جاری رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس بوڑھی عورت نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیا تھا، جس کا نشان 2 دن میرے منہ پر موجود رہا تھا، اور تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ سایہ دیوار میں گم ہو گیا تھا۔ عادل نے اس بوڑھی عورت کے جاتے ہی ایک تھکی ہوئی سانس لی تھی،
اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہ تھا، اس وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے جاتے ہی میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، مجھے اس عورت سے جلد از جلد چھٹکارا دلوا۔ وہ آج تو میرے شوہر کو مارنے ہی والی تھی، یا اللہ مجھے اس عورت کے شر سے محفوظ فرما اور میرے شوہر کی بھی حفاظت فرما۔ ابھی میں بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ بوڑھی عورت پھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی دوبارہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے چیخ کر مجھ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ میرا ہے، اس لیے اب وظیفہ پڑھنا بند کر دے، ورنہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر کانپتے ہوئے کہا تھا، لرزتے ہوئے کہا تھا کہ میں وظیفہ پڑھنا بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، اس لیے تم کچھ بھی کر لو، میں اپنے شوہر کو تم سے بچا کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ عورت مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس کی مسکراہٹ سے ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں سے بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرنے کے بارے میں ٹھان لیتی تھی وہ کر کے ہی رہتی تھی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس دفعہ تو بات میرے شوہر کی تھی، جس سے میں اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی تھی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ پیار کرتی تھی، اور میں اسے کسی اور کے لیے کیسے چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی، اور میں اس منحوس بڈھی عورت کو اس کے گھٹیا منصوبوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اور میں یہ لڑائی اپنی زندگی کی آخری جنگ تک لڑوں گی، اور میں تمہیں اس بوڑھی عورت کے چنگل سے آزاد کروا کر ہی دم لوں گی۔ یہ کہتے ہی میں سکون سے، اطمینان سے، آرام سے لیٹ گئی تھی، لیکن میں نے نیند میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ میں نے کبھی بھی چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا۔ اگلے دن پھر مولانا سے ملنے کے لیے گئی تھی، اور مولانا نے مجھے آخری وظیفہ دیا تھا، اور مولانا نے میری ہمت کی وجہ سے سراہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوئے ڈر جایا کرتے ہیں، خوف زدہ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ڈری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے میری جنگ کس طرح لڑنی ہے۔ اگلی رات میں نے مولانا کی جانب سے دیا جانے والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اس رات مجھے اس بوڑھی عورت کی چیخ و پکار سنائی دی تھی، چونکہ مولانا صاحب نے مجھے وہ وظیفہ عادل کا ہاتھ پکڑ کر پڑھنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے ویسا ہی کیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بہت زیادہ رو رہی تھی، اور وہ مجھے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی۔ ابھی مجھے وہ وظیفہ پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک میری آئینے پر نظر پڑی تھی۔ وہاں پر مجھے اس بوڑھی عورت کا عکس دکھائی دیا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھ کر وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔
جس کی وجہ سے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ جب میں نے اسے جلتے ہوئے دیکھا تھا تو میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے میرے شوہر کی جان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس دن صبح ہوتے ہی میں نے گھر میں خیرات کر دی تھی اور میں اگلے ہی دن مولانا سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے نذرانے کے طور پر چند لاکھ بھی مولانا کو پیش کیے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا اور انہوں نے میری مشکلات کو ختم کر دیا تھا۔ اس وجہ سے میں ان کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ وہی میرا مسیحا تھا اور اس کی ہی وجہ سے میں اپنے شوہر کو بچانے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ اس لیے ہمیں خود کو اور اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر جانے سے روکنا چاہیے جہاں پر روحوں کا بسیرا ہو، اور اپنے بچوں کو کبھی بھی اور کہیں پر بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔